اللہ نے ہر دور میں قوموں پر کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور ڈالی ہے، اور یہ آزمائشیں اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں پر اتاری اور ان کو ان کے بارے میں آگاہ بھی کیا۔ اسی طرح اللہ نے امت محمدی کو بھی ایک ایسی آزمائش کا ذکر کیا ہے جس میں اس کو مبتلا کیا جائے گا، جو ہر حال میں پوری ہوگی اور اپنے وقت پر ظاہر ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے اس فتنے کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کا ذکر حضور نے کیا ہے، بلکہ اس کا ذکر توریت اور انجیل بھی ملتا ہے، جس کو گوگ اینڈ مگوگ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ دراصل یہ قوم یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافیس کی اولاد ہے، جو ایشیا میں بستی تھی۔ یہ اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین سے لے کر ترکمانستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم سے ہیں۔ اگر ان کو پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو یہ تمام دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس میں کوئی بھی آدمی جو یاجوج ماجوج میں اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی 1000 اولاد نہ دیکھ لے۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ والے ہیں، جو صنوبر کے درخت کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کو کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے دانت نہایت ہی لمبے ہوتے ہیں اور ان کے قد کاٹ بھی بہت زیادہ اونچے ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال سے پہلے اس زمین پر ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جس کا نام تھا ذوالقرنین، جس کو اللہ نے زمین کے بہت بڑے حصے کا مالک بنایا تھا، یعنی اسے بادشاہت عطا کی تھی۔ آپ نے مشرق سے مغرب تک کا سفر بھی کیا ہے۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ وہ دراصل ایران کا بادشاہ خرقس تھا، جس کو سارس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے شمال کا سفر کیا تو ایک جگہ جو ترکمانستان اور منگولستان کے پاس سے تھی گزر رہے تھے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو 2 پہاڑوں کے عظیم سلسلے میں واقع تھا۔ پہاڑوں کے ایک جانب یاجوج ماجوج آباد تھے تو دوسری جانب عام لوگ آباد تھے۔ عام لوگ ذوالقرنین کے پاس گئے اور درخواست کی کہ یہ جو قوم ہے یاجوج ماجوج ان پر حملے کرتے ہیں، ان کا وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہمیں اس فتنے سے نجات دیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم ہی سے اس کو میں ختم کر سکتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ نے ایک ترکیب سوچی کہ یہ 2 عظیم جو سلسلے ہیں پہاڑوں کے، ان کے درمیان میں ایک اگر دیوار کھڑی کر دی جائے جو اتنی مضبوط ہو کہ اس کو وہ ختم نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے آپ نے اس دیوار میں لوہے اور تانبے کی چنائی کی اور اس سے یہ دیوار بنائی۔ آپ نے اس طرح یہ دیوار مکمل کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر قائم ہے اور یہ اپنے وقت پر آنے پر ختم ہو جائے گی، لہٰذا یہ آپ کی حفاظت کرے گی، کیونکہ ہر چیز اپنے وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیوار اللہ کے حکم سے اپنے مقررہ وقت پر ختم ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ یہ جب دیوار ختم ہوگی تو یاجوج ماجوج قوم پوری دنیا میں پھیل جائے گی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ بے شک یہ لوگ دنیا میں پھیل جائیں گے اور بلندی سے میدانوں میں اتریں گے۔ بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اس فتنے کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے کہ قیامت تب تک برپا نہ ہوگی جب تک یہ فتنہ ختم پوری دنیا میں نہ پھیل جائے۔ یہ جب فتنہ پوری دنیا میں تباہی پھیلائے گا تو ہر چیز کو کھا جائے گا، سمندروں کا پانی ختم کر دے گا، کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دے گا، دنیا کے تمام وسائل ختم کر دے گا۔ بے شک یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ پھر ایسا ہوگا کہ
اللہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک عظیم بارش پوری دنیا میں برسائے گا، جس سے یہ تمام یاجوج ماجوج قوم ڈوب کر مر جائے گی۔ اس طرح پانی اتر جائے گا تو ان کی لاشیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوگی تو ان میں انتہائی بدبو پھیل جائے گی۔ تو لوگ اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ پاک، ہم اس بدبو سے بہت تنگ آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے بہت بڑے بڑے پرندے آسمان پر ظاہر ہوں گے، اور وہ نیچے آ کر زمین پر ان تمام یاجوج ماجوج کے جو جسم خاکی ہوں گے ان کو اٹھا کر نامعلوم سمت کی جانب چلے جائیں گے۔ اس طرح یہ فتنہ جو ہے دنیا پر ختم ہو جائے گا۔ اور یہ میری معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے میری ہمت بڑھے اور میں آپ کے پاس اچھی سے اچھی انفارمیشن لے کے آ سکوں۔ اللہ آپ کا حامی و نگہبان۔